وخازن المغفرة وعائز الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسے کہ میں نے آیت سرنامہ کلام بنائی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی جو تم میں سے ہے. یہ اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر بنیاد کی گئی ہے پوری دنیا. یعنی اطاعت اگر ہے تو سب کچھ باقی ہے، اطاعت اگر نہیں ہے تو کچھ بھی باقی نہیں. بے شک بنیاد اطاعت کو رکھا گیا دنیا میں کہ اطاعت کی جائے. اطاعت کس کی جائے یہ آیت میں بتا دیا گیا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی. جب کچھ بھی نہ تھا دنیا میں، صرف اللہ تھا، تو اللہ کے ساتھ اللہ کا ارادہ بھی تھا. اللہ کا ارادہ تھا کہ میں دنیا بناؤں گا، اس نے انبیاء کو بھیجوں گا، اولیاء کو بھیجوں گا اور دین کی تبلیغ ہوگی. اس نے یہ ارادہ کیا، اس ارادے کو اس نے پورا کیا، یعنی اللہ نے اپنے ارادے کی اطاعت کی. ظاہر ہے کہ دنیا کو سکھانا تھا. ابھی آل محمد آئیں گے تو آل محمد کو بھی تو سکھانا ہے کہ بھائی اطاعت کس طرح کرنی ہے. تو اللہ نے پہلے اپنے ارادے کی اطاعت کی. اللہ نے ارادہ کیا میں دنیا کو خلق کروں گا، اور اس ارادے کو پورا کر کے اللہ نے کن فیکون کہا اور اپنے ارادے کی اطاعت کی اور دنیا تخلیق ہو گئی. اب اللہ نے دنیا کو تخلیق کر کے ملائکہ کو، جنات کو، انسانوں کو بنا کر پروردگار نے کہا مجھے سجدہ کرو، مجھے سجدہ کیا جائے. جیسے ہی پروردگار نے کہا کہ مجھے سجدہ کرو، تمام مخلوق اللہ کے سجدے میں گر گئی. جنات نے اللہ کو سجدہ کیا، ملائکہ نے اللہ کو سجدہ کیا، جس میں شیطان بھی شامل ہے. اس وقت وہ شیطان نہیں تھا، وہ سجدے میں جھک گئے سب کے سب، اور صف اول میں شیطان تھا. ایسا سجدہ، سب سے طویل سجدہ کیا وہ شیطان نے کیا اللہ کو. یہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے کہ اللہ نے کہا میری اطاعت کرو، یعنی مجھے سجدہ کرو، میری اطاعت کرو. تمام مخلوق نے اللہ کی اطاعت کی اور سجدے میں چلی گئی. اب اس کو جیسے عام فہم میں یہ اس دور کے حساب سے یہ لفظ کہا جائے کہ اب مسلسل مخلوق سجدے میں ہے، جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. تو اب کہانی میں کچھ ٹوسٹ آنا چاہیے تھا، کچھ ٹریجڈی ہونی چاہیے تھی کہ بھائی یہ کیا سجدے میں ہی رہیں گے تو کام آگے کیسے بڑھے گا. تو اب اللہ نے کہا کہ بھائی ہم ایک پتلا اپنے ہاتھوں سے گھوم دیں گے اور پھر اسے سجدہ کروائیں گے. اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ جاؤ ایک جگہ سے مٹی اٹھا کے لے آؤ اور ہم اسے گھوم دیں گے اپنے ہاتھوں سے. سوال یہاں بھی یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ کہاں ہے؟ اللہ کے ہاتھ کہاں ہے؟ نہ یہ پتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ کہاں ہیں اور نہ یہ پتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ کون ہے. تو ہمیں یہ تلاش کرنے کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ کسی کی بیعت نہیں کرتا، اللہ کا ہاتھ سب سے بلند ہے. اب ڈھونڈنے چلو کہ اللہ کا ہاتھ سب سے بلند ہے تو وہ بلند ہاتھ کہاں ہے؟ ہمیں کہیں کوئی بلند ہاتھ نہیں ملتا، اور جو بلند ہاتھ ہمیں ملتا ہے ہم اسے چومتے بھی ہیں. زیادت نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کے ہاتھوں کی اللہ کے ہاتھوں کی شبیہ ہے. یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے، یہ ان ہاتھوں کی شبیہ ہے جنہوں نے آدم کا پتلا گوندا. یہ ایک تو بات حل ہو گئی کہ بھائی اللہ کے ہاتھوں سے مٹی گوندی گئی، وہ ہاتھ ید اللہ کی شبیہ جس کی ہم زیارت کرتے ہیں. یہ مٹی کہاں سے آئی؟
یہ جو مٹی ہے یہ کہاں کی مٹی ہے جس سے آدم کا خمیر گوندا گیا. تو اس کے لیے بھی ہمیں زیادہ کوئی منطق اور فلسفہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک مصرے میں معاملہ حل ہو گیا. ایک مصرا یہ کہ بھائی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. آدم کی مٹی کہاں سے لائی گئی؟ اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ آدم دفن کہاں ہوئے. آدم کی خاک پہنچی کہاں؟ تو چلو چل کے نجف میں دیکھتے ہیں. علی کے ایک پہلو میں نوح ہے تو ایک پہلو میں آدم ہے. اور رسول اللہ بھی بہت رش کر کے کہتے ہوں گے علی سے، علی کتنے اچھے ہیں تمہارے پڑوسی، ایک طرف آدم ہے ایک طرف ہے. وہ مٹی نجف کی لے کے آئی گئی، گوندا گیا، اللہ نے گوندا اور ایک پتلا بنا دیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ آدم انسانوں کے والد، تمام انسانوں کے والد، ہم سب کے باپ آدم. ان کا پتلا گوندا گیا اور پتلا تیار کر دیا گیا. ابھی تک جو مخلوق اللہ کو سجدہ کر رہی تھی، اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب مجھے سجدہ نہ کرو، اب اٹھو، سجدے سے سر اٹھاؤ اور اپنا قبلہ بدل لو اور آدم کو سجدہ کرو. وہی مخلوق جو اللہ کو سجدہ کر رہی تھی سب نے سر جھکا دیا. فرشتوں نے سر جھکا دیا، انبیاء نے سر جھکا دیا، اولیاء نے سر جھکا دیا، جنات نے سر جھکا دیا. کس کی بارگاہ میں؟ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ آدم کو سجدہ کر رہے ہیں. سارے سر جھکے ہوئے، ایک سر اٹھا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ سر کس کا ہے؟ وہ سر ابلیس کا ہے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آدم کو سجدہ نہیں کروانا تھا. آدم کو سجدہ کروانا اللہ کا مقصد نہیں تھا. خدا کا مقصد یہ تھا، خدا یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون میری اطاعت کرتا ہے، کون میری اطاعت نہیں کرتا. کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے اطاعت کی، شیطان نے اطاعت نہ کی. اللہ نے کہا آج سے تو ابلیس نہیں، آج سے تو شیطان ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو نہیں ہوگا. جو اللہ کو خالق صرف اللہ کو سجدہ کر رہا ہے وہ شیطان ہے. سجدہ اس کو بھی کیا جائے گا جس کو اللہ حکم دے رہا ہے. ہر اس شخص کو سجدہ کیا جائے گا جس کو اللہ حکم دے رہا ہے. اور اللہ نے کس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ خدا نے کہا آدم کو سجدہ کرو. آدم کون ہے؟ قرآن کی آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہم نے آدم کو زمین کا خلیفہ بنا کر بھیجا. کیا ہے آدم؟ آدم خلیفہ ہے. کس کی طرف سے بھیجے گئے؟ اللہ کی طرف سے. اس کا مطلب ہے جو خلیفہ اللہ کی طرف سے بھیجا جائے اس کو سجدہ کیا جائے گا. اور اللہ کی طرف سے کون کون خلیفہ بھیجا گیا؟ آدم خلیفہ، ابراہیم خلیفہ، داؤد خلیفہ، اور چوتھا خلیفہ وہ جس کے لیے رسول نے غدیر میں اعلان کیا. اب خلیفہ، جو خلیفہ اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا اسے سجدہ کیا جائے گا. یہ اللہ کی اطاعت چل رہی ہے. یہ پہلی منزل تھی کہ اللہ نے کہا مجھے سجدہ کرو، تمام مخلوق نے اللہ کو سجدہ کیا. یہ دوسری منزل تھی کہ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو. دوسری منزل پر شیطان رہ گیا، شیطان سجدہ نہ کر سکا. کیا مطلب ہے؟ یہی بات اگر آپ اگلے دور میں آ جائیں اور دیکھیے اور غور کیجئے اس بات پر کہ یہاں اللہ نے کہا مجھے سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ کیا. اللہ نے کہا مجھے مانو، شیطان نے اللہ کو مانا. اللہ نے کہا آدم کو مانو، شیطان نے انکار کر دیا. جو پہلی منزل مان لے اور دوسری منزل نہ مانے اسے اللہ نے اپنی بزم سے اٹھا دیا. جس نے پہلی منزل پر اللہ کو مانا، دوسری منزل پر اللہ کے کہنے سے آدم کو نہیں مانا، اللہ نے اسے اپنی بزم سے اٹھا دیا اور کہہ دیا تم شیطان ہو. آگے چلیے، رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ. سب نے کہا لا الہ الا اللہ. اب وہی رسول کہہ رہا ہے من کنت مولا. کچھ لوگ نہیں مان رہے. اللہ نے وہاں شیطان کو اٹھایا تھا. یہاں جس نے ابھی ولایت کا اقرار نہیں کیا رسول نے اسے ہاتھ تو یہ مماثلت ہے دونوں واقعات میں. وہاں پہ اطاعت کی گئی، آدم کو سجدہ کیا گیا. یا آدم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت میں آدم کو سجدہ کیا گیا. جس نے نہیں کیا اللہ نے اسے نکال دیا. منزل آگے بڑھی. آدم سے کہا کہ آدم ہم افضل البشر ہو. جو تشریف فرما مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کشائی کر رہا ہوں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے میرے لیے اور ذرا سی گھبراہٹ بھی کہ بھائی بزرگوں کے سامنے پڑھنا، چلو نوجوانوں کے سامنے پڑھنا، تقریر کرنا تو آسان ہوتا ہے، مگر بزرگ تشریف فرما اور ایسے ایسے بزرگ جو بڑے بڑے علماء کو سنے بیٹھے ہیں ان کے سامنے زبان کھولنا بڑی مشکل کام ہے. اللہ نے آدم سے کہا کہ آدم تم افضل البشر ہو اور ہم نے تمہیں سجدہ بھی کروایا. ہم تمہیں جنت میں بھیج رہے ہیں. یہ ایک جنت ہے، تم دیکھ لو کہ بھائی یہاں ہر طرح کی آسائش موجود ہے. ہم نے تمہیں جنت میں بھیجا. آدم پوری جنت تمہاری ہے اور بابا بھی آدم کے ساتھ ہے. کہا آدم پوری جنت تمہاری ہے لیکن اس جنت میں گندم نہ کھانا. یہ جو گندم کا دانہ ہے
ایک دانے بھی نہیں اٹھانا بلکہ اس سے قریب بھی نہیں جانا، باقی پوری جنت تمہاری ہے۔ آدم نے کہا اچھا کیوں؟ اللہ نے وجہ بھی بتائی گندم نہ کھانے کی۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آدم کو کہا کہ پوری جنت تمہاری، یہ گندم کھانے کو کیوں منع کیا گیا؟ اس کی وجہ اللہ نے بتائی۔ اللہ نے کہا کہ آدم تمہیں گندم اس لیے نہیں کھانا کیونکہ تمہارے صلب میں جس کا نور ہے وہ پوری زندگی جو کھا کر پیدا ہوتا ہے، پوری زندگی جو کھائے گا تو تمہیں گندم نہیں کھانا، گندم کی طرف نہ جانا۔ آدم اللہ شیطان وہاں سے اللہ سے اجازت لے کے آ گیا آدم کو بہکانے کے لیے، اور آگے اس نے حوا کی شکل میں آدم کو بہکایا۔ کس کی شکل میں؟ نبی کی زوجہ کی شکل میں آدم کو بہکایا۔ یہ ہر نبی کے ساتھ شکل میں نبی کو بہکانے کی یہ ہر دور میں رہا ہے۔ بہرحال آدم نے وہ گیہوں کھایا اور پروردگار نے آدم کو کہا کہ بھائی اب ہم تمہیں جنت سے بے دخل کر رہے ہیں اور تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں۔ پروردگار یہ تو وہ آدم ہے جسے تم نے افضل البشر کہا ہے، اشرف المخلوقات کا باپ آدم، اس کو تم نے سجدہ کروایا جس کی وجہ سے تم نے اپنے سب سے بڑے عابد شیطان کو اپنی بزم سے اٹھا دیا۔ آج تو کہہ رہا ہے کہ ہم تجھے جنت سے دنیا میں بھیج رہے ہیں، اس کی وجہ یہ بتا رہا ہے کہ تو اس نے گندم کھا لیا۔ پروردگار کی آواز آئے گی کہ میں اس لیے نہیں بھیج رہا کہ اس نے گندم کھا لیا، میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ اس نے میری اطاعت نہیں کی۔ موضوع ہمارا اطاعت پر ہے، اطاعت ہمارا موضوع ہے اور موضوع سے متصل رہوں گا مسائل تک بفیض آل محمد کہ پر اب آدم سے ہم نے اس لیے آدم کو دنیا میں بھیج رہے ہیں کہ آدم نے ہماری اطاعت نہیں کی۔ تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ عذاب نہیں ہے۔ انبیاء کبھی بھی گناہ نہیں کرتے کیونکہ انبیاء ہیں معصوم عن الخطا، انبیاء سے خطا نہیں ہوتی، انبیاء خطاؤں سے دور رہتے ہیں، اس لیے آدم سے خطا نہیں ہوئی۔ یہ ہے ترک اولا، مطلب ایک آدم نے ایک لمحہ لگایا، بس وہ سوچا تھا، کھایا بھی نہیں گندم کا دانہ، آدم نے صرف سوچا تھا پروردگار نے کہا تمہیں دنیا میں بھیجنا ہے خلیفہ بنا کے، تو آدم کو بھیج دیا گیا دنیا میں۔ آگے بڑھیے تو اب ذرا نوح سے پروردگار نے کہا، اطاعت اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ موضوع ہمارا اطاعت ہے۔ جب نوح کا دور آیا تو اللہ نے کہا اے نوح اپنے بیٹے سے کہو کہ کشتی میں آ جائے، اگر یہ کشتی میں آ جائے تو یہ نجات پا جائے گا، بچ جائے گا، ورنہ یہ غرق ہو جائے گا۔ نوح نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم کشتی میں آ جاؤ تو تم نجات پا جاؤ گے۔ یہ کس کی طرف سے؟ نوح اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے نا، یہ نوح کس کی طرف سے؟ اللہ کی مرضی سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے نوح سے کہا، نوح نے بیٹے سے کہا، اس نے اطاعت نہیں کی تو اس کا صلہ اسے یہ ملا کہ وہ غرق ہو گیا۔ آگے بڑھیے، موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تم جاؤ فرعون کے دربار میں۔ پروردگار پورا دربار موسیٰ کا دشمن ہے، پورا فرعون کا دربار موسیٰ کا دشمن ہے، اور تم موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور جا کر وہاں تبلیغ کرو۔ موسیٰ چلے جائیں گے، ان کی حفاظت کے لیے تم نے کیا انتظام کیا؟ پروردگار نے کہا وہی انتظام کیا جو ہم نے اپنے آخری کے لیے انتظام کر رکھا ہے کہ تزاد بھائی ہارون ساتھ جائے گا، یا اکیلا نہیں جائے گا، اس کا جانشین ساتھ جائے گا، ایسا خلیفہ ساتھ جائے گا۔ موسیٰ گئے دربار میں، موسیٰ نے کوئی خطر محسوس نہیں کیا کہ مجھے جان کو خطرہ ہے، اللہ کی اطاعت کی اور دربار میں گئے۔ دربار میں گئے تو جادوگروں نے اپنے اپنے عصا پھینکے، سب صاحب بن گئے اور موسیٰ کی طرف بڑھنے لگے۔ موسیٰ نے کی تھی اطاعت، اطاعت کا اللہ نے صلہ یہ دیا کہ موسیٰ عصا پھینکو۔ موسیٰ نے عصا پھینکا، عصا اژدہا بنا اور اس نے سانپوں کو نگلنا شروع کیا۔ جیسے جیسے سانپوں کو نگلتا گیا جادوگر سجدے میں گرتے رہے۔ کس کے سجدے میں گر رہے ہیں جادوگر؟ کیا موسیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں یا ہارون کو سجدہ کر رہے ہیں؟ ابھی پتہ چل جائے گا۔ جادوگر سجدے میں گرے اور سجدے میں گر کے کہا اے موسیٰ ہم تمہارے اللہ پر ایمان لائے، ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لائے، ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لائے۔ وہ سجدے میں گئے اور مسلمان ہو گئے یہ کہہ کے کہ ہم موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائے۔ کیا کہہ رہے تھے جادوگر سجدے میں؟ موسیٰ ہارون، موسیٰ ہارون۔ جادوگر سجدے میں موسیٰ ہارون کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو تشہد میں علی کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ تم تشہد میں نہیں کہہ سکتے کہ ہم علی اور رسول کے رب پر ایمان لائے۔ بھائی یہ سب ہمیں انبیاء سے سیکھنا چاہیے نا، یہ اطاعت کا صلہ ملا۔ ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم کو خواب میں دکھایا، ابراہیم نے آگے اسماعیل سے کہا بیٹا میں نے 3 دن سے یہ خواب دیکھا ہے، وہ سب آپ کے ذہن میں وہ سب دہرانا نہیں ہے۔ کہا کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اسماعیل نے کہا کہ بابا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اچھا یہ اطاعت کی اللہ کی، مطلب انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں اسماعیل کہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں اللہ کی اطاعت کروں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن جملہ کیا کہا کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا؟ یہ کہتے کہ میں صابر ہوں
اور میں صبر کروں گا. یہ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. تو ہمیں صابرین تلاش کرنے پڑیں گے کہ صابرین ہے کون, کہ جن میں سے اسماعیل ہونے کا اشتیاق رکھتے ہیں, شوق رکھتے ہیں کہ میں ان صابرین میں سے ہو جاؤں. تو ہمیں یہ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں سورہ عصر میں ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صبر کرنے کا تذکرہ سورہ عصر میں کیا. اب کون کر رہا ہے صبر؟ جس کا جواب اسی سورہ کی پہلی آیت میں ہے وَالْعَصْرِ, عصر کے وقت کی قسم. عصر کا وقت بتائے گا کہ صبر کس نے کیا, جس میں سے اسماعیل ہونے کا شوق رکھتے ہیں. اب عصر کے وقت چلیے, امام حسین ہے جو صبر کر رہے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے. اور کوئی دوسرا نام صبر کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو 2 ہی نام ذہن میں آتے ہیں, یا حسین یا سید سجاد. تو اب حسین صبر کر رہے ہیں کربلا میں. حسین, یہ کربلا ایک پوری تاریخ کا نام ہے. کربلا ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے, ایک کوئی آسان بات نہیں کہ ایک واقعہ ہو گیا اور 1400 سال سے وہ واقعہ پڑھا جا رہا ہو اور اس پہ رویا جا رہا ہو. کربلا آج بھی ماضی نہیں مستقبل ہے. کربلا ماضی کا حصہ نہیں ہے, کربلا آج بھی مستقبل ہے, کربلا ہو رہی ہے. تو حسین کربلا میں جس کا ذکر اپنی زبان سے کرتے جا رہے تھے وہ کربلا کی تاریخ کا حصہ بنتا جا رہا تھا. سوال یہ کہ اسماعیل نے تو کہہ دیا کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے, کیا حسین انہیں قبول کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی میں اسماعیل کو قبول کر رہا ہوں؟ تو فجر سے لے کر عصر تک کے دورانیے میں دیکھنا پڑے گا کہ حسین کیا تذکرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اسماعیل کی زبان کی لاج رکھنی ہے. اسماعیل کو کہہ چکے, ایک نبی اپنی زبان سے کہہ چکا کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے, اس زبان کی لاج بھی تو رکھنی ہے. تو اب کیسے پتہ چلے گا؟ حسین کی زبان سے تو نہ ابراہیم کا لفظ نکل رہا ہے نہ اسماعیل کا لفظ نکل رہا ہے. تو کیسے اسماعیل صابرین میں سے ہو گئے؟ اس وقت ہوئے کہ جب ظہر کا وقت آیا اور حسین علی اکبر کے کلیجے سے برچی کھینچ رہے تھے. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پہ روئیے یا داد دیجیے, لیکن میں ایک گوشہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ایک بہت فکری گوشہ, کہ جب حسین سینے سے برچی کھینچنے لگے علی اکبر کے تو کہا دادا ابراہیم آ کر دیکھیے, نہ میرے آنکھوں میں پٹی ہے نہ میری آنکھیں بند ہیں اور میں کڑیا جوان کے سینے سے برچی کھینچ رہا ہوں. یہاں پر حسین نے ابراہیم کا تذکرہ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی زبان سے اسماعیل کا لفظ نکلا, ابراہیم کا لفظ نکلا. اسماعیل کے اس جملے کی لاج حسین نے رکھی ہے کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اسماعیل صابرین میں سے ہو گئے. ہر نبی نے اللہ کی اطاعت کی, تو کیا محمد مصطفیٰ پیچھے رہ جاتے؟ محمد مصطفیٰ تو افضل الانبیاء ہیں, ان کو تو اطاعت زیادہ کرنی ہے, ان پر تو ذمہ داریاں زیادہ ہیں. تو اب محمد نے بقول آپ کے 40 برس انتظار کیا کہ پروردگار مجھے بھی اطاعت کا موقع دے, کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے تب بھی رسول تھے. آپ یہ کہتے ہیں, آپ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب 40 برس کے ہوئے تو جبریل آیا اور سینہ چاک کر کے تاریکی کو نکال کر, ظلمت کو نکال کر نور کو ڈال دیا اور وہ نبی ہو گئے. 40 برس محمد نے انتظار کیا کہ پروردگار مجھے اطاعت کا موقع دے. جب 40 برس کے ہو گئے تو جبریل آئے اور کہا لو محمد اطاعت کرو, اب تمہارا امتحان شروع ہو گیا. اطاعت کرو, تم کہو قولوا لا الہ الا اللہ. کس میں کہو؟ دشمنوں میں کہو. بھائی پورا عرب دشمن ہے نا رسول کا, کہ بھائی محمد آ گئے دشمنوں میں. کہاں آئے؟ طائف کی گلیوں میں آ گئے محمد, اور طائف کی گلیوں میں آ کے دشمنوں میں کہا, جانی دشمنوں میں کہا قولوا لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اب محمد کہتے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ, اور طائف کی گلیوں میں محمد کو پتھر مارے جا رہے ہیں, پتھر کھاتے جا رہے ہیں, لیکن اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی. زخم کھا رہے ہیں, خون بہ رہا ہے, لیکن محمد اطاعت کر رہے ہیں, پیچھے نہیں ہٹے, مسلسل کہتے رہے لا الہ الا اللہ. سر سے لہو بہ رہا ہے, پیشانی خون میں تر ہے, رخسار سے خون بہ رہا ہے, سینے سے خون بہ رہا ہے, ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک محمد لہو لہان ہے, مگر پیغام دے رہے ہیں, اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ. ابھی یہ کافر لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں کر پائے تھے کہ اللہ نے کہا کہو محمد رسول اللہ. پروردگار اب اس محمد کے جسم پہ کون سا جگہ باقی رہ گئی جہاں زخم نہیں ہے؟ یہ محمد کہاں پتھر کھائیں گے؟ اب تو نے ابھی لا الہ الا اللہ کے بعد کہہ دیا کہ کہو محمد رسول اللہ, اب محمد کہاں پتھر کھائیں گے؟ پورا جسم تو زخم سے بھرا ہوا ہے. تو پروردگار یہی کہے گا کہ حسین کا نانا ہونا آسان نہیں ہے, جو حسین کا نانا ہے, حسین کا نانا ہونا اتنا آسان نہیں ہے. میں تو ابھی محمد رسول اللہ کہہ رہا ہوں, میں آگے کچھ بھی کہوں گا محمد کہے گا, چاہیے تیر کھائے چاہیے تلوار گائے. یہیں سے 2 فرقے قائم ہو گئے, ایک پتھر مارنے والا, ایک پتھر کھانے والا. سب نے
کہا ایک وقت ایک عرصہ گزرنے کے بعد سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ. کب کہا؟ پتھر مارنے کے بعد کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کون تھے یہ لا الہ کہنے والے؟ یہ وہ ہیں جو پتھر مارنے والے لوگ ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ لوگ اب تک باقی ہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں, محمد الرسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور پتھر بھی مار رہے ہیں. یہ فرقہ قیامت تک باقی رہے گا جو لا الہ الا اللہ بھی کہے گا. ان لوگوں کو لا الہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ جو لا الہ کہہ رہا ہے اور پتھر بھی مار رہا ہے اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ آخر میں محمد کے دروازے پر حملہ کر دے گا. اور یہی آج بھی ہو رہا ہے کہ اگر پتھر مارنے والا لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو وہ امام بارگاہ کے دروازے پر حملہ بھی کر رہا ہے. تو ایسے لوگوں کا لا الہ الا اللہ کہنا کوئی ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. محمد نے کہا محمد الرسول اللہ. ایک طویل عرصہ گزر گیا, مکے نے بھی قبول کر لیا, مدینے نے بھی قبول کر لیا, پورا عرب مسلمان ہو گیا, سب نے قبول کر لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد گھر پر اطمینان سے بیٹھ گیا, کہا کہ چلو میری ذمہ داری پوری ہو گئی, میں نے اللہ کی اطاعت کی. ابھی محمد گھر پر بیٹھے ہی تھے, سکون کی سانس لیے جاتے تھے, یہ نہیں تھی, ابھی سکون کی سانس لیے جاتے تھے کہ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول وہ پہنچا دو جو تمہیں پہنچانے کا کہا گیا ہے. اللہ اکبر. محمد ابھی تو گھر آئے تھے, ابھی سکون کی سانس لے رہے تھے کہ اللہ نے کہا وہ پہنچا دو جو پہنچانے کا حکم دیا گیا. اچھا, لا الہ الا اللہ پر بھی محمد کی جان کو خطرہ تھا, محمد رسول اللہ پر بھی محمد کی جان کو خطرہ تھا, نماز پہنچائی تب بھی جان کو خطرہ تھا, لیکن محمد نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پروردگار مجھے خطرہ ہے میں نہیں پہنچاؤں گا, مجھے تو نہ لا الہ الا اللہ پر کہا نہ محمد رسول اللہ پر کہا. یہ اب جو اللہ نے کہا ہے محمد کو پہنچا دو جو تمہیں پہنچانے کا کہا گیا. اب محمد کہہ رہے ہیں پروردگار یہ سب کافر میرے پیچھے پڑ جائیں گے, کافروں کی اکثریت میری دشمن ہو جائے گی اگر میں نے یہ پیغام پہنچا دیا. کون سا پیغام؟ وہ سب آپ جانتے ہیں. محمد نے کہا کہ پروردگار اگر میں یہ پیغام پہنچا دوں یہ سب میرے دشمن ہو جائیں گے. پروردگار نے کہا اے محمد ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اچھا, محمد نے کیا کہا کہ یہ کافر میرے دشمن ہو جائیں گے. سوال چھوٹا سا میرا یہ ہے کہ اس وقت تو سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے, محمد کافر کس کو کہہ رہے ہیں؟ لیکن یہ بات ہے کہ محمد کافر کس کو کہہ رہے ہیں؟ سب نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, محمد کافر کہہ رہے ہیں کس کو؟ اس کا مطلب ہے جو اعلان کر رہے ہیں وہ بتائے گا کہ کافر کون ہے. مسلمان کہہ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب رسول جو پیغام پہنچائیں گے جو اس پر شر پسندی کرے وہ کافر ہے, جو علی پر شر پسندی کرے وہ مسلمان نہیں کافر ہوگا. اسے اللہ قبول کرتا ہے, محمد قبول کرتے ہیں. محمد نے کہا پروردگار بہت خطرہ ہے اور میں یہ پیغام کیسے پہنچاؤں گا. تو فوراً خدا نے آیت کو آگے بڑھایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر تم نے یہ اعلان نہ کیا علی کی ولایت کا تو تم نے اپنی رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. یہ تھریٹ ہو گئی, دھمکی ہو گئی کہ بھائی یہ کرنا ہے تمہیں. اچھا کیوں کرنا ہے پروردگار؟ اگر محمد نہیں کر رہے تو کیا ضرورت ہے کروانے, تیرا محبوب نبی ہے تو چھوڑ دے, رعایت دے دے. رعایت دے دیتا, لیکن پھر آخر میں ہم ہی لوگ کہہ رہے ہوتے کہ محمد پیچھے ہٹ گئے اللہ کی اطاعت سے, اور اللہ یہ الزام محمد پر لگوانا نہیں چاہتا تھا. تو کہا کہ محمد یہ اعلان کرو. جیسے ہی آیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, تو محمد نے ہاتھ اٹھا کر علی کا کہا من كنت مولا. ابھی بھی سلسلہ رکا نہیں. جیسے ہی محمد نے یہ حدیث دی کہ من كنت مولا فهذا علی مولا, فوراً قرآن میں اللہ نے آیت دی اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی, آج دین کامل ہو گیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا گیا. پہلے بھی آیت حدیث سے, حدیث کے بعد میں بھی آیت, پہلے بھی آیت ہے بعد میں بھی آیت ہے, بیچ میں حدیث رکھ دی من كنت مولا, اور اس سے پہلے آیت یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اس کے بعد بھی آیت رکھ دی, اس کے بعد بھی آیت رکھ دی پروردگار نے کہ اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی. پروردگار جب بیچ میں حدیث ہے تو دائیں بائیں بھی حدیث رکھ دیتا, یا اگر دائیں بائیں آیت ہے تو بیچ میں بھی آیت رکھ دیتا. یہ کیا معاملہ ہے کہ بیچ میں حدیث اور دونوں طرف آیتیں اور بیچ میں حدیث رکھ دی؟ اس کی وجہ یہ ہے, پروردگار نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث اتنی خطرناک تھی, اس حدیث کو اتنا خطرہ تھا کہ ہم نے اس حدیث کو آیتوں کے پروٹوکول میں بھیجا, ہم نے اس حدیث کو
کے پروٹوکول میں یہ حدیث نازل کی گئی. تو اب میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں تمام سامعین سے کہ حدیث جو ہے وہ آیتوں کے پروٹوکول میں بھیجی گئی. پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر کہیں نکل رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے سیکورٹی گارڈ بھی چل رہے ہیں اور ان کی حفاظت کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان افضل ہے یا ان کے گارڈ افضل ہیں؟ سوال ہے کہ بھائی پریزیڈنٹ آف پاکستان افضل ہے یا اس کی حفاظت کرنے والا افضل ہے؟ چلیے دوسرا سوال کرتا ہوں کہ ہم اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس چھت پہ بیٹھے ہیں, شبر رضا کا گھر ہے, شبر افضل ہوگا یا اس گھر کی چھت افضل ہوگی جو شبر پہ سایہ کی ہوئی ہے کہ شبر افضل ہے, اس نے بنوائی ہے چھت. اسی طرح آپ ایک سوال اور دیکھ لیجئے کہ بھائی سامنے کی مثال کہ چادر تطہیر, چادر کسا افضل ہے یا بی بی سیدہ کا سر؟ ہے کہ سر سیدہ افضل ہے چادر کسا سے. تو حفاظت جو کر رہا ہے وہ مفضول ہے اور جس کی حفاظت کی جا رہی ہے وہ افضل ہے. علی کے لیے حدیث اتاری, حفاظت کر رہی ہے آیتیں. تو پھر میں یہ جملہ کہہ دوں کہ قرآن کی 6666 آیتیں مفضول ہیں اور یہ حدیث من کنت مولا قرآن کی آیتوں سے افضل ہے. من کنت مولا کچھ نے نہ مانا, اس حدیث کو کچھ نے مانا اور کچھ نے نہ مانا. اب یہاں پر بحث ہوتی ہے اور ضد اور جھگڑا لڑائی کوئی ولایت علی اور غالب مقصر کی بحث. آپ لوگ سب میرے ساتھ چلیے اور مجھے تبھی مزہ آئے گا جب میرا سب ساتھ دیں گے. نعرہ سلامت, نہ آگے رہیے نہ پیچھے رہیے, کیونکہ نہ ہم غدیر میں آگے بڑھ جانے والوں کے قائل ہیں نہ ہم پیچھے ہٹ جانے والوں کے قائل ہیں. ہم اس جگہ سے علی کو مانتے ہیں جہاں سے رسول نے مانا. جو آگے بڑھے ہم ان غازیوں پر بھی لعنت کرتے ہیں, جو پیچھے رہ گئے ہم ان مقصروں پر بھی لعنت کرتے ہیں. ہمیں وہاں سے علی کو ماننا ہے جہاں سے رسول نے منوایا ہے. تو سب ساتھ چلیے, علی کے ذکر میں ساتھ چلا جاتا ہے. تو اب یہ کیا معاملہ, ہم جھگڑے بڑے چل رہے ہیں غازی اور مقصر کے, تو کہ ولایت علی ولایت علی ولایت. بھائی معاملہ یہاں ولایت علی کا نہیں ہے, معاملہ یہاں پر اطاعت رسول کا ہے کہ کون رسول کا کہنا مان رہا ہے اور کون رسول کا کہنا نہیں مان رہا ہے. مسئلہ اطاعت رسول کا ہے. رسول کے کہنے سے اللہ کو اللہ مان لیا, رسول کے کہنے سے محمد کو محمد مان لیا اور رسول کے کہنے سے علی کو علی مانتے ہوئے موت آ رہی ہے. تو یہ کافر اور مومن کی پہچان ہے غدیر, یہ اطاعت رسول کا مرکز ہے غدیر. اور رسول اپنی مرضی سے تو کوئی پیغام دے نہیں رہے, رسول کے ہر پیغام کے پیچھے مرضی خدا پوشیدہ ہے. اور کیا خدا کی مرضی خدا کے پاس ہے؟ مرضی کا آج خود مالک ہے. قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ میری مرضیاں کس کے پاس ہے. وَمِن النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ نے اپنی مرضیاں علی کو دے دی. اب اگر محمد لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں علی کی مرضی سے کہہ رہے ہیں, محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں علی کی مرضی سے کہہ رہے ہیں, اور رسول اگر علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں تو علی کی مرضی سے کہہ رہے ہیں. سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور علی کی اطاعت تک معاملہ پہنچ گیا کہ بھائی جب رسول کی اطاعت تھی, کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, تو یہاں رسول پر تو نہیں رکا نا سلسلہ, کہا کہ بھائی اولی الامر کی بھی اطاعت کرو, جس کے پاس مرضیاں ہیں اس کی بھی اطاعت کرو. مرضیاں کس کے پاس ہے میں نے ابھی بتا دیا کہ علی کو اللہ نے مرضیاں دے دی تھی. تو علی کی بھی اطاعت ضروری ہے اور علی کی اطاعت کرنا آسان نہیں ہے. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت دونوں آسان ہے, مگر علی کی اطاعت سب سے مشکل کام ہے کیونکہ علی نے سب سے مشکل دور گزارا ہے. علی کی اطاعت مشکل ہے. علی کی اطاعت کرنے کے لیے یا سلمان ہونا چاہیے یا ابو بکر ہونا چاہیے. علی کی اطاعت ہم عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے, عوام کے بس کی بات نہیں ہے, خواص ہونا چاہیے. جس کو علی یہ کہتے ہیں کہ سلمان من اہل بیت, وہی علی کی فضیلت کو سمجھ سکتا ہے. علی کی اطاعت کا ذکر میں کروں تو علی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کتاب سے آپ کے پیش کر رہا ہوں روایت کہ علی مسجد نبوی میں تشریف فرما آ گئے. وہاں پر سلمان دروازے پر کھڑے ہو گئے اور 3 افراد اور بیٹھے ہوئے ہیں علی کے ساتھ مسجد نبوی. اور سلمان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟
اچھا خود بھی مسلمان ہے مگر وہ ذہن میں خباثت جو چلتی ہے ظاہر ہوگی. سلمان پوچھ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ سلمان نے کہا کہ یہ فلاں ہے نام لینا جو ہے وہ میں ضروری نہیں سمجھتا. یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے اور ایسے نام نمبر پہ لینے بھی نہیں چاہیے. یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے. اور چوتھا وہ ہے جس کو میں نہیں جانتا. چوتھا وہ ہے جس کو وہ علی بیٹھے تھے اور سلمان کہہ رہے ہیں یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے اور یہ چوتھا وہ ہے جس کو میں نہیں جانتا. اب وہ شکی ذہن تھا نا پوچھنے والا, فوراً اس کا ذہن میں شرارت آئی اور وہ رسول اللہ کے پاس گیا اور جا کر سلمان کی شکایت کی. یا رسول اللہ میں ابھی مسجد نبوی سے آ رہا ہوں, علی بیٹھے تھے فلاں 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 بھی بیٹھے تھے, میں نے سلمان سے پوچھا یہ کون ہے تو کہنے لگا فلاں ہے فلاں ہے اور وہ ہے جس کو میں نہیں جانتا. کہنے لگے رسول کے جاؤ بلا کے لاؤ سلمان کو. سلمان آئے رسول کی خدمت میں, اطاعت رسول یہاں بھی اطاعت آ گئی. کہا کہ سلمان کو بلا کر لاؤ. سلمان فوراً حاضر ہو گئے رسول کی اطاعت کی. جیسے ہی آئے رسول اللہ نے کہا کہ سلمان اس نے مجھے بتایا, اس بدو نے مجھے بتایا عرب کے کہ تم جو ہے وہ ابھی مسجد نبوی میں تھے اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے فلاں 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 اور علی بیٹھے ہوئے تھے, تو تم نے کیا جواب دیا؟ کہا رسول اللہ میں نے کہا کہ فلاں 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 اور ایک وہ جس کو میں نہیں جانتا تو وہ علی تھے. تو رسول نے کہا تو تم کیا علی کو نہیں جانتے؟ قربان جاؤ میں سلمان کی جواب پر. رسول نے کہا کہ کیا تم علی کو نہیں جانتے؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ سے ہی سنا ہے کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اللہ کو سمجھتا ہے علی, اور علی کو کون سمجھتا ہے؟ اللہ. علی کو اللہ اور رسول سمجھتے ہیں. سلمان کہہ رہے ہیں میں بھی نہیں سمجھتا. جب سلمان نہیں سمجھتے تو یہ مسلمان کیا سمجھے؟ جب علی کی فضیلت کو یہ سلمان نہیں سمجھے تو یہ مسلمان کیا سمجھے؟ ذرا سی فضیلت پڑھ دی جائے تو کہتے ہیں کہ غلب ہو گیا اور نصیری ہو گئے. بھائی نصیری نہیں ہوئے. لوائج الاذان علامہ نجم الحسن قرداروی صاحب کی کتاب سے میں روایت پیش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے مستند عالم ہے ہمارے یہاں کے تشیع کے مستند عالم, ان کی کتاب کی روایت ہے, انہوں نے ترجمہ کیا ہے کتاب کا اور مرتب بھی انہوں نے کیا کتاب لوائج الاذان. رسول اللہ سے روایت ہے رسول اللہ نے معراج کا واقعہ بتاتے ہوئے کہا کہ جب میں معراج پر گیا تو جبریل نے مجھے تمام عالم کی سیر کرائی. جبریل نے مجھے تمام عالم کی سیر کرائی. جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جس کے 70,000 پر ہیں اور ہر پر پر اس کے 70,000 انگلیاں ہیں اور وہ انگلیوں پر کچھ حساب کر رہا ہے. کیا بات. رسول اللہ نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون فرشتہ ہے؟ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ نے مختص کیا ہے کہ باران رحمت جو برستی ہے اس کے قدروں کو گنے. رسول اللہ سن کر اس فرشتے کی طرف آگے بڑھے. رسول اللہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا, میں نے اس سے پوچھا کہ اے فرشتے اے ملک, جبریل نے مجھے بتایا کہ تو بارش کے قطرے گن رہا ہے, کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ شروع سے اب تک زمین پر بارش کے کتنے قطرے برسے؟ اس ملک نے کہا اس خدا کی قسم جس نے آپ کو معراج کرائی ہے, میں آدم سے لے کے اب تک جتنے قطرے برس چکے اور اب سے قیامت تک جتنے قطرے بارش کے برسیں گے سب کا حساب کر سکتا ہوں. رسول کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی, میں حیرانگی میں مبتلا ہو گیا اور میں نے اس سے پوچھا تو کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کا تو حساب نہیں کر سکتا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اسی اللہ کی قسم جس نے آپ کو معراج کرائی ہے, اسی اللہ کی قسم جس نے آپ کو معراج کرائی ہے, میں ہر حساب کر سکتا ہوں لیکن علی کی فضیلت کا ایسا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی کی فضیلت الگ نہیں کہہ سکتے. ہم کیا کہیں گے؟ ہم کس قطع شمار میں آتے ہیں؟ اور علی کی فضیلت بھائی ایک گوشہ اگر آپ اجازت دیں, بس 10 منٹ میرے پاس رہ گئے تو میں 10 منٹ میں گفتگو کو تمام کرتا ہوں. کہ اب کہا گیا کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی سورہ ذاریات 56ویں آیت. اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے جنوں اور انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے, میں نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. یعنی عبادت کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکات. تو آپ نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, حج بھی کیجیے اگر آپ صاحب استطاعت ہیں, آپ زکات بھی دیجیے. مگر اللہ کہہ رہا ہے میں نے صرف, یہ جو لفظ صرف ہے نا یہ بڑا خطرناک لفظ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے بندوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے, یعنی صرف میری عبادت کرو اور کوئی کام نہ کرو. اب میں آپ سے نہیں پوچھ رہا, میں اللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں پروردگار یہ ہم اگر صرف تیری عبادت کرتے ہیں
کہ کیا ہم کمائیں گے نہیں، کیا ہم کھائیں گے نہیں، کیا ہم سوئیں گے نہیں، ہم کوئی کام نہ کریں، ہم چلیں نہیں، ہم پھریں نہیں، ہم بیٹھیں نہیں، ہم اٹھیں نہیں، اور صرف تیری عبادت کرتے رہیں؟ اور اگر ہم مسلسل نماز پڑھتے رہیں تو پروردگار کھائیں گے نہیں، کھائے بغیر زندہ کیسے رہیں گے؟ تو کوئی طریقہ بتا کہ جس سے ہر وقت تیری عبادت ہو، پروردگار کوئی ایسا طریقہ بتا جس سے ہم ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہیں۔ پروردگار نے مجھ سے کیا پوچھا ہے؟ جا کے شمع رسالت کے پروانوں سے پوچھو، شمع رسالت کے پروانوں سے پوچھو۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی حجرے میں، اتنے میں میرے بابا آ گئے حضرت ابو بکر، جیسے ہی وہ حجرے میں آئے تو میں ان سے باتیں کرنے لگی۔ اب حضرت ابو بکر میرے بابا بھی مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، میں بھی انہیں دیکھ کے مسکرا رہی ہوں۔ کیا حسین منظر ہے، بیٹی باپ کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے، باپ بیٹی کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ اتنے میں حجرے میں حضرت عائشہ کی روایت ہے، اور یہ سنن ابن ماجہ میں بھی لکھی ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت لکھی ہے اہل سنت حوالوں سے، کہ اتنے میں حضرت علی آ گئے، علی ابن ابی طالب آ گئے۔ حضرت کو حضرت کہنے لگے کہ علی ابن ابی طالب آ گئے، اور میں علی کے چہرے، اور میں نے دیکھا کہ بابا بات مجھ سے کر رہے ہیں اور چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں۔ مجھے غصہ آیا، میں نے بابا سے کہا یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ بات مجھ سے کر رہے ہیں اور چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں؟ تو بابا کو غصہ آ گیا۔ بابا نے کہا عائشہ کیا تم نے رسول سے یہ حدیث نہیں سنی کہ علی کا چہرہ وہ ہے جسے دیکھنے سے عبادت ہوتی ہے؟ ایک میزان یہ ہو گیا عبادت کا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ دوسرا میزان رسول نے یہ دے دیا عبادت کا کہ زینکم مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ اچھا اگر ہم ہر وقت نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہم ہر وقت مجلس بھی نہیں کر سکتے کہ علی کا ذکر کریں۔ پروردگار اب کیسے عبادت کریں، اب کیسے فیصلہ ہو کہ ہم ہر وقت عبادت کریں؟ تو اس نے کہا میں تمہیں رعایت دے رہا ہوں، کیونکہ تم علی کے 1400 سال بعد آئے ہو تو تمہیں رعایت دے رہا ہوں، دل میں علی کی محبت بسا لو، تمہارا چلنا بھی ہے۔ تو یہ تو بڑا سامنے کا فیصلہ ہو گیا کہ علی کی محبت دل میں ہو اور ہم مسلسل علی کی اطاعت کرتے رہیں۔ تو اطاعتوں کا سلسلہ یہاں بھی نہیں رکا، اطاعت کا سلسلہ مزید آگے بڑھا۔ کیسے کہ آپ آگے بڑھے تو کہا کہ بھائی دولت کدے پر دستک ہوئی، اور کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی کی شادی میں شرکت کریں۔ معاوضہ آپ کا سنا ہوا ہے، معاوضہ نہیں پڑھنا۔ بی بی سیدہ نے کہا کہ بابا سے اجازت لے لوں تو چلوں۔ یہودی گیا جا کے اجازت لی اور وہ واپس آیا دولت کدے پر، اور آ کر اس نے پھر دستک دی۔ میں نے رسول خدا بھی آ گیا تو بیوی نے رسول خدا سے کہا کہ بابا جان یہودی آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور آپ اس میں شرکت کریں۔ تو بابا میرے پاس تو وہی پھٹے پرانے کپڑے جس میں جاویدہ قرمے کے پیوند لگے ہوئے ہیں، تو میں کیس حال میں وہاں پہ عورتیں یہودی بادشاہ کی عورتیں مزین لباس پہنی ہوں گی اور زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہوں گی، تو میں کس حال میں جاؤں؟ اب رسول خدا نے کہا کہ اے بیٹی شادی میں شرکت کرو، جو مرضی ہے معبود۔ اب یہ آپ اپنے اوپر رکھ کر سوچئے کہ اگر آپ کسی بادشاہ کے بیٹے ہیں یا آپ کسی بادشاہ کی اولاد ہیں تو کیا آپ پھٹے پرانے کپڑوں میں کسی شادی میں شرکت کریں گے؟ لیکن سیدہ کے کیا کہنے، سلام ہے سیدہ کو کہ وہ راضی ہو گئے۔ یہ رضامندی کیا ہے؟ وہی پھٹے پرانے کپڑے جس پہ پیوند لگے ہوئے تھے پہنے اور پہن کر شادی میں جانے لگی۔ یہ سیدہ یہودی کی بیٹی کی شادی میں نہیں جا رہی، یہ سیدہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ اطاعت ہمارا موضوع ہے، یہ سیدہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ بی بی سیدہ گئیں، وہ پریاں آئیں، مور و ملک آیا اور آ کے انہوں نے بی بی سیدہ کو لباس پہنایا، زیور سے آراستہ پیراستہ کیا، اور یہ آ گئی بی بی سیدہ یہودی کے گھر۔ دلہن دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ میں جلدی سے متصل ہو رہا ہوں مسائل کی طرف۔ یہ دلہن دیکھ کر بے ہوش ہو گئی بی بی سیدہ کو۔ دلہن کو ہوش نہ آیا، لاکھ تدبیریں کی۔ تو بی بی سیدہ نے کہا پریشان نہیں ہوں، میں ابھی نماز پڑھتی ہوں اور دعا کرتی ہوں، دلہن کو ہوش آ جائے گا۔ بی بی سیدہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، دلہن اٹھ بیٹھی، کلمہ شہادت پڑھتی ہوں۔ دلہن اٹھی کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی تو ساری یہودی عورتیں سجدے میں گر گئیں۔ اب یہ سجدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ تو آیا نہیں، اب یہ یہودی عورتیں کس کے سجدے میں گری؟ یا تو تمام عالم اسلام، عالم ایمان، عالم اسلام کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے،
تمام عالم ایمان اس معجزے کا انکار کر دے یا اس میں سے یہ جملہ نکال دے، یا پھر مانے کہ یہودی عورتوں نے سیدہ کو سجدہ کیا. سوال یہ ہے کہ سیدہ کو سجدہ کر کے وہ یہودی عورتیں کافر ہو گئی یا مسلمان ہوئی؟ تو سجدے میں جا کے سب نے کہا ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے. تو سیدہ کو سجدہ کرنے سے یہودی عورتیں مسلمان ہو گئی، اور ان مسلمانوں کو سجدہ کرتے ہوئے موت آتی ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا، وہاں یہودی عورتیں سجدہ کر رہی ہیں. تو ان مسلمانوں سے اچھی تو یہودی عورتیں ہیں نا، اور ہر دور میں یہودی اس امت سے اچھے رہے ہیں. کیونکہ ایک شاعر نے شعر کہا کہ خون پیش کر دیتا ہوں کہ تیرے یقین سے بہتر ہے کافروں کا گماں جنہوں نے سوتے علی کو رسول سمجھا ہے. یعنی کافر یہ جانتے ہیں کہ یہ جو سو رہا ہے یہ علی نہیں، یہ رسول ہے. علی اور رسول میں فرق نہیں جانتے. تو بی بی سیدہ نے دلہن کو اٹھایا، ہوش آ گیا اسے، اٹھی، اس نے کلمہ شہادت پڑھی اور تمام یہودی عورتیں مسلمان ہو گئی. یہودی نے اس کو بیٹی کو اپنی بی بی سیدہ کی کنیزی میں دے دیا جس کا نام ہے ام حبیبہ. اچھا ایک سورہ فاتحہ میں پڑھ دوں اس سے پہلے کہ مسائل شروع ہوں، پھر ربط نہیں بن پائے گا. ایک مرتبہ سب سورہ فاتحہ وقت مقبولیت دعا ہے. سید شبر حضرت عجیب نے سید جعفر حسین زیدی، سیدہ ام طہا بنت سید مہدی حسن زیدی، سید جعفر حسین زیدی نے سید حامد حسین زیدی کی پڑھی. پڑھ دیجیے محمد وآل صلی اللہ محمد. بی سیدہ نے دلہن کو ہوش آ گیا، تمام یہودی عورتیں مسلمان ہو گئیں. یہودی نے اپنی اس بیٹی جس کا نام ام حبیبہ ہے بی بی سیدہ کی کنیزی میں دے دی. وہ بی بی سیدہ کی کنیزی میں آئی. بی بی سیدہ نے اس کی شادی کرائی اپنی نگرانی میں. شادی کراتے ہی کہا بی بی سیدہ نے کہ جاؤ میں نے ام حبیبہ تمہیں آزاد کر دیا. ظاہر سفید گھرانے کی ہے اور جس کے پاس فضہ جیسی کنیز ہو، اسے کیا ضرورت کہ وہ اور کوئی کنیز رکھے. بیوی نے کہا میں نے تمہیں آزاد کر دیا. ام حبیبہ جاؤ شام چلی جاؤ. ام حبیبہ رخصت لے کے شام جانے لگی تو بیوی نے آواز دے کے بلایا ام حبیبہ جاتے جاتے میری ایک نصیحت سن لو کہ جب بھی شام جاؤ تو کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھو. کہا کہ جا تو رہی ہو ام حبیبہ مگر کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. سن 61 ہجری آ گئی. ام حبیبہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی ہے. اس کا شوہر 14 دن سے گھر سے گیا ہوا اور واپس نہیں لوٹا. ام حبیبہ پریشان گھر کے صحن میں بال کھولے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. اتنے میں کنیز آئی اور آگے کنیز کہنے لگی کہ بی بی باہر میں نے سنا ہے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے تو چل کر چلیے سب تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے، ہم بھی چل کر تماشا دیکھتے ہیں. تو ہم نے ابھی بات کیسی بات کرتی ہو کہ میری بیوی نے مجھے کہا تھا کہ کبھی بھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. کیسے قیدیوں کا تماشا دیکھوں؟ اتنے میں شور ہونے لگا، دف و تبلک کا شور ہوا، بجنے لگے. شور جب زیادہ بڑھ گیا تو کنیز نے کہا کہ بی بی آپ کا شوہر گیا ہوا ہے تو چل کر اس قیدی، میں نے سنا ہے کہ بڑے غریب قیدی ہیں، چل کر ہم ان سے دعا کرا لیتے ہیں. ام حبیبہ اٹھی، اٹھ کے جیسے ہی گھر کے دروازے پر آئی، جیسے ہی ام حبیبہ گھر کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا جس کے نیزے پر علی اکبر کا سر تھا. دیکھتے ہی کہا کہ اے کاش اس جوان کی ماں جیسے ہی حبیبہ نے کہا کہ اس کی ماں اس سے پہلے مر گئی ہو، اس نیزے کے نیچے آواز دی کہ اے بی بی کیا کہتی ہو، یہ میرے بیٹے کا سر ہے. اتنے میں ام حبیبہ نے دیکھا کہ اس ناکے کے آگے ایک اور ناکا ہے، ایک اور ناکا بیٹھی ہے. اس کی گود میں 4 برس کی بچی ہے اور وہ بچی بار بار زینب سے اماں کیا مجھے 2 بوند پانی مل سکتا ہے، اماں کیا مجھے 2 بوند پانی مل سکتا ہے. دل تڑپ گیا، دل تڑپ کر رہ گیا. جا کر کہا کنیز سے کہ کنیز جا کر میرے جلدی پانی لے کر آؤ. حبیبہ نے وہ جان دیا پانی کا، لے جا کر سکینہ کی خدمت میں پیش کیا. بی بی سکینہ پیاسی تھی کہ بی بی سکینہ فوراً پانی پینے لگی. زینب نے کہا سکینہ ایسے پانی نہیں پیو، پہلے اس سے پوچھو کہ کیا اس کی کوئی دعا ہے.
ہیں کہ جہاں کوئی ہمیں سلام کرنے والا نہیں وہاں اس نیک وقت نے ہمیں پانی لا کر دیا ہے. سکینہ نے پوچھا کیا ہے بی بی تمہاری کوئی دعا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بی بی میری ایک دعا ہے, میرے لیے دعا کیجیے. سکینہ نے کہا واپس نہیں لوٹا, ہاتھ اٹھا کے وہ سکینہ نے کہا کہ اے پروردگار اس کا شوہر جلد اس سے مل جائے. تو بی بی کیا ہے بی بی تمہاری کوئی اور دعا ہے؟ میرا جگر پھٹتا ہے یہ جملہ پڑھ کر. جب سکینہ نے پوچھا کہ تمہاری اور کوئی دعا ہے تو حبیبہ نے کہا کہ ہاں میری یہ دعا ہے کہ جس طرح تم یتیم ہوئے ہو ایسے ہمارے کیا گزری ہوگی سکینہ پر کیا گزری ہوگی. اب سکینہ نے دعا کی کہ پروردگار اس کے بچوں پر اس کے باپ کا سایہ پوچھا کیا تمہاری اور کوئی دعا ہے؟ تو اس بچی نے پوچھا کیا کوئی اور دعا ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ایک آخری دعا ہے, میری شہزادی رہتی ہے, میں بڑے دل سے اس سے ملتی ہوں, میں اس شہزادی کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. سکینہ کچھ کہتی, زینب نے کہا کیا تم اپنی اس بیوی کا شہزادی کا نام بتا سکتی ہو؟ اس نے کہا اے بیوی کیا کہتی ہو, زینب نے کہا اچھا تو میرے کان میں نام بتا دو. اس نے کہا میری بیوی کا نام, میری شہزادی کا نام زینب ہے. اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو کیا تم پہچان لو گی؟ اگر وہ سامنے کیا کہتی ہو میری شہزادی سے باہر ہٹائے اور کہا کہ